بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 198 اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں باب الیمین فی البیع والشراء والتزوج وغیر ذالک۔ اس باب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی بے شرع اور تزوج وغیرہ سے متعلق قسموں کا بیان۔ اور اس سبق میں ہم بات کریں گے کہ مختلف امور کے نہ کرنے کی قسم اٹھا کر پھر اپنے نائب سے کروانا۔ اس میں بے شرع ہے، اس میں عتق ہے، اس میں نکاح ہے، اس میں طلاق ہے، اور قسم اٹھائی کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور پھر اس کی جگہ پہ اپنے نائب سے کروانا، تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر کیا کچھ بیان ہوگا، اس کا خلاصہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس باب کے اندر کل 4 ابحاث ہوں گی۔ ان عقود میں نیابت جن کے حقوق کو مأمور کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی حکم دینے والے کی طرف نہیں لوٹتے، جیسے کہ بے شرع ہے، اس میں جتنے بھی بے شرع کے حقوق ہوتے ہیں وہ مأمور کی طرف لوٹتے ہیں، اور جن کے حقوق آمر کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی حکم دینے والے کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، جیسے کہ نکاح وغیرہ ہے۔ اور نمبر 2 ہم اس باب میں پڑھیں گے کہ ان افعال کی نیابت جن کی منفعت آمر کی طرف لوٹتی ہے، اس کا فائدہ، جیسے کہ بکری ذبح کرنا، غلام کو مارنا، تو اس میں نیابت کا بیان پڑھیں گے، اور جن کی منفعت مأمور کی طرف لوٹتی ہے اس کا بھی ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ ان افعال کی قسم کا بیان جن میں نیابت چل سکتی ہے اور جن میں نیابت نہیں چل سکتی۔ اور چوتھے نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ عام کو مقید کرنا کسی غرض سے اور اس میں تخصیص کرنا، اس حوالے سے کوئی 1-2 مسائل ہوں گے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ باب الیمین فی البیع والشراء والتزوج وغیر ذلک۔ ومن حلف لا یبیع او لا یشتری او لا یواجر فوکل من فعل ذلک لم یخنث۔ قسم کھائی ہے کہ وہ فروخت نہیں کرے گا، یعنی فروخت کرنے والا، سیل والا کام نہیں کرے گا، یا خریدنے والا کام نہیں کرے گا، یا اجرت پر دینے والا کام نہیں کرے گا کسی چیز کو۔ پھر ان تینوں کاموں کے لیے اس نے، یعنی میں سے کسی ایک کے لیے اس نے وکیل مقرر کر دیا اور اس کو کہا کہ تم اس کام کو کرو، تو یہ خود حانث نہیں ہوگا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو عقد ہیں یہ عاقد کی طرف سے پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے جو حقوق ہوں گے وہ بھی عاقد ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفَ يَحْنُثُ فِي يَمِينِهِ فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الشَّرْطُ وَهُوَ الْعَقْدُ مِنَ الْآمِرِ وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا أَوْ يَكُونَ الْحَالِفُ ذَا سُلْطَانٍ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّا يَعْتَادُهُ۔ فرماتے ہیں کہ حقوق بھی اس عقد کرنے والے کی طرف، مأمور کی طرف لوٹیں گے، تو لہٰذا عقد کی طرف نہیں لوٹیں گے، تو اس لیے یہ حانث بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر عقد کرنے والا اگر وہ خود حالف بھی ہو، قسم اٹھانے والا بھی ہو، تو پھر وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا۔ اور مطلب فلم یوجد ما ہوا شرط، جو شرط ہے وہ نہیں پائے گی کہ خود نہیں بیچا، خود نہیں خریدا، بلکہ وہ مأمور نے خریدا ہے، اور وہ شرط ہے وہ العقد من العامر، حکم دینے والے کی طرف سے خود عقد کرنا۔ وانما ثابت له حکم العقد، اور عامر کو جو چیز ثابت ہے اس کے لیے وہ عقد نہیں ہے بلکہ عقد کا حکم اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، یعنی ہو جانے کے بعد جو نتیجہ نکلا پیسوں کی شکل میں یا سامان کی شکل میں تو وہ اس کو ملتا ہے، ورنہ عقد کے دوران وہ جو جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ عقد کرنے والا جو مأمور ہوتا ہے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہ بیچ میں سے ایک اجنبی سا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ ان ینوی ذالک، اللہ یہ کہ وہ نیت کر دے اس بات کی کہ وہ حکم بھی کسی کو نہیں دے گا، نہ خود کرے گا اور نہ ہی خود کسی کو حکم دے گا، تو پھر اس میں اپنے اوپر سختی کرنے والی بات ہے، لہٰذا اس میں پھر حکم دینے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ او یکون الحالف ذا سلطان، اگر خود قسم اٹھانے والا وہ ذی وجاہت ہے اور کسی مرتبے والا ہے، لا يتولى العقد بنفسه، خود اپنے کاموں کو وہ نہیں کرتا، اپنے عقود کو نہیں انجام دیتا، تو اس صورت میں بھی وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو
ایسے کام سے منع کیا ہے جس کا وہ عادی ہے، یعنی اپنے عقد کرنا، اپنے لیے چیزوں کا خریدنا، یہ وہ خود نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے غلاموں سے ہی کرواتا ہے۔ تو جو کام اس نے خود کرنا ہی نہیں ہے، اسی کام سے، یعنی جس کے نہ کرنے کا یہ عادی ہے نا، جس کام کے نہ کرنے کا یہ عادی ہے، اسی کام سے رک بھی رہا ہے، تو یہ تو کوئی مطلب نہ ہوا نا۔ ہاں، خود عادی ہوتا کسی کام کے کرنے کا، پھر اس کے بارے میں قسم کھاتا کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ خود کرتا بھی نہیں ہے اور پھر ساتھ ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو نہ کرنا اس کی پہلے سے عادت ہے، پھر قسم اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ کسی کو وکیل بناتا بھی ہے تو وہ تو ویسے بھی بناتا ہے، لہٰذا اب بھی بنانے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ ومن حلف لا يتزوج او لا يطلق او لا يعتق فوكل بذلك حنث، لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، وهذا لا يضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه، ولو قال عنيت ألا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة، وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى۔ حاصل مسئلہ اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ قسم اٹھاتا ہے ایسے امور کے بارے میں، یعنی یہ بحث اول چل رہی ہے نا کہ ایسے امور کے بارے میں قسم اٹھانا اور اس میں نائب مقرر کرنا کہ جس کے اندر حقوق اپنی طرف، یعنی وہ عقد کرنے والے اس مأمور کی طرف لوٹتے ہیں، وہ بحث مکمل ہوگی۔ اور اب وہ امور کہ جن کے اندر حقوق وہ خود حکم دینے والا جو عامر ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں، مأمور کی طرف نہیں لوٹتے جو آگے عقد کر رہا ہے، تو اس کا بیان چل رہا ہے۔ مثلا کسی نے قسم اٹھائی کہ شادی نہیں کرے گا یا طلاق نہیں دے گا یا آزاد نہیں کرے گا غلام کو، اب اس کام کے لیے اس نے وکیل مقرر کر دیا، تو اب وکیل جا کر آگے نکاح جب کرے گا تو وہ اپنے موکل کی طرف منسوب کر کے کرے گا کہ یہ نکاح میں اپنے موکل کا کرا رہا ہوں نا کہ اپنا کروا رہا ہوں، تو اس کی طرف حقوق نہیں لوٹتے مہر وغیرہ کے اور رخصتی وغیرہ کے، بلکہ وہ مولا کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کی موکل کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان افعال کے اندر اگر وہ وکیل بنائے گا تو وکیل بنانا صرف یہاں پہ وکیل اس کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، یہ حانث ہو جائے گا۔ لأن الوکیل فی ھذا سفیر و معبر، یہاں پہ وکیل صرف سفیر ہے اور تعبیر کرنے والا ہے اس کی بات کو، اور بقیہ اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں تو لہٰذا گویا کہ یہ کام بھی یہ خود ہی کر رہا ہے، تو حانث ہو جائے گا۔ وَھذا لا یضیفہ الی نفسہ، اور یہ جو سفیر ہوتا ہے یہ سارے کاموں کو اپنی طرف، اپنے نفس کی طرف نہیں منسوب کرتا، یہ طلاق میں اور تزوج میں اور اعتاق میں، بل الی الامر، بلکہ اپنے عامر کی طرف منسوب کرتا ہے، حکم دینے والے کی طرف منسوب کرتا ہے، اور عقد کے حقوق اس عامر کی طرف لوٹتے ہیں نہ کہ اس مامور کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ عقد خود عامر نے کیا اور قسم کہی تھی کہ میں نہیں کروں گا اور کر لیا ہے، گویا کہ لہذا حانث ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں قسم اٹھانے والا یہ نیت کرتا ہے کہ نہیں میری نیت تو تھی کہ میں خود اس کا تکلم نہیں کروں گا، تزوج میں، طلاق میں اور اعتاق میں میں خود تکلم نہیں کروں گا، یہ میں نے نیت کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں قضاً صرف اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، ہاں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور اس فرق کو ہم انشاءاللہ عنقریب ذکر کریں گے، یعنی یہاں پہ اس کا فرق آنے والا ہے ووجہ الفرق سے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ أَوْ لَا يَذْبَحُ شَاةَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَخْنَسُ فِي يَمِينِهِ، قسم یہ اٹھائی ہے کہ وہ اپنے غلام کو نہیں مارے گا، یعنی یہ وہ امور ہیں، یعنی یہ بحث ثانی آپ سمجھ لیں اس کو، کہ وہ امور کہ جن کی منفعت وہ عامر کی طرف لوٹتی ہے، اور پھر وہ امور ہوں گے جن کی منفعت مأمور کی طرف لوٹتی ہے، ان کا ذکر شروع ہو گیا، یہ بحث ثانی ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ أَوْ لَا يَذْبَحُ شَاةَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ وِلَايَةُ ضَرْبِ عَبْدِهِ وَذَبْحِ شَاتِهِ فَيَمْلِكُ تَوْلِيَّتَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتُهُ رَاجِعَةٌ إِلَى الْآمِرِ فَيُجْعَلُ هُوَ مُبَاشِرًا إِذْ لَا حُقُوقَ لَهُ تَرْجِعُ إِلَى الْمَأْمُورِ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ أَلَّا أَتَوَلَّ ذَلِكَ بِنَفْسِي دُجِّنَ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ۔ آگے وجہ فرق کی عبارت بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس عبارت کی تشریح کر لیتے ہیں۔ قسم اٹھائی ہے کہ وہ اپنے غلام کو نہیں مارے گا یا اپنی بکری کو خود ذبح نہیں کرے گا، پھر اس نے کسی دوسرے کو حکم دیا
اس نے مار دیا غلام کو یا اس کی پٹائی کر دی یا بکری کو ذبح کر دیا، فرماتے ہیں یہ پھر حانس ہو جائے گا اپنی قسم میں، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے غلام کو مارنے کی اور اپنی بکری کو ذبح کرنے کی ولایت حاصل ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کے پاس خود ولایت ہے۔ جب ولایت حاصل ہے تو دوسرے کو اس کی ولایت دینے کا وہ مالک بھی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی منفعت بھی اس کی طرف یعنی اس حکم دینے والے کی طرف لوٹے گی کہ بکری کا گوشت اس کو ملے گا، غلام جب ادب پر آ جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، یہ بھی عامر کو فائدہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا فیوجر ہوا مباشرن، تو خود اس عامر کو ہم مباشر کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا خود اس نے اپنے غلام کو مارا یا خود اس نے اپنی بکری کو ذبح کیا، کیونکہ اذ لا حقوق لہ ترجع الی المأمور، کیونکہ یہاں پہ ان کاموں کے اندر کوئی اور حقوق تو ہیں نہیں ہے کہ وہ لوٹیں معمور کی طرف، بلکہ جو حقوق تھے ان چیزوں کے وہ سارے کے سارے وہ یہی تھے کہ اس کا گوشت ہے، اس کی غلام کے اندر غلام کا باادب ہو جانا ہے، تو وہ سارے کے سارے عامر کی طرف لوٹ رہے، تو یعنی قاعدہ یہ بنا، ضابطہ یہ بنا کہ ہر وہ فعل کہ جس کی منفعت عامر کی طرف لوٹ رہی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ولایت بھی اس پر ہو، اس کو حاصل ہو، تو اس کے اندر اگر وہ کسی کو نائب بناتا بھی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ نائب کا کرنے سے یہ حانس ہو جائے گا، اس کے باوجود یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ یہ فعل اس نے خود کیا ہے کیونکہ منفعت اس کو مل رہی۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ نیت کرتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ میں نے تو نیت یہ کی تھی کہ میں خود بذات خود بنفس نفیس اس کو سر انجام نہیں دوں گا، یعنی غلام کو مارنا اور بکری کو ذبح کرنا، یعنی اس کو میں خود نہیں کروں گا، تو میں نے اس لیے میں نے یہ نیت کی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اگر دوسرا کوئی ذبح کر لیتا ہے تو ہم قضاً اس کی تصدیق کر لیں گے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں خود نہیں ذبح کروں گا، کسی دوسرے سے ذبح کرواؤں گا۔ بخلاف ما تقدم من الطلاق، بخلاف پچھلا مسئلہ جو ابھی گزرا طلاق کا اور طلاق وغیرہ کا، یعنی تزوج جو ہے طلاق ہے اور اعتاق ہے، اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ لم یدین فی القضاء خاصۃ، اگر وہاں پہ وہ نیت کرتا بھی ہے کہ بھئی میری مراد تو یہ تھی کہ میں خود طلاق کا تکلم نہیں کروں گا، تزوج کا تکلم نہیں کروں گا، اعتاق کا تکلم نہیں کروں گا، میں نے یہ نیت کی تھی، تو ہم نے کہا کہ نہیں، قضاً آپ کی تصدیق ہم نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جب حصی فعل آیا غلام کو مارنا اور بکری کو ذبح کرنا، تو یہاں پر جب اس نے قسم اٹھائی کہ نہیں کروں گا اور پھر اس نے نائب بنایا تو ہم کہہ دیں گے یہ حانس ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نیت کرتا ہے یہاں پر کہ میری مراد یہ تھی کہ میں خود اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کروں گا، میں دوسرے کسی کو نائب بنا کر اس سے کرواؤں گا، میری مراد یہ تھی، تو ہم کہیں گے کہ چلو آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں، یہاں پر قضاءً بھی اس کی تصدیق کر دی جائے گی اور یہاں پر قضاءً نہیں کی جائے گی، دیانتاً کی جائے گی۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ طلاق میں اور اس میں فرق کیوں کیا؟ فرماتے ہیں بخلاف ما تقدم من الطلاق وغیرہ، بخلاف ما قبل طلاق کے اور دوسرے جو تزوج اور اعتاق وغیرہ ہیں اس میں کہ فرق کی وجہ یہ ہو جائے گی اس میں اور اس مسئلے میں کہ ان الطلاق لیس الا تکلم بکلام یفضی الی وقوع الطلاق علیہ، فرماتے ہیں کہ طلاق اور تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، حصی چیز تو ہے نہیں ہے، طلاق صرف تکلم کرنا ہے ایسے کلام کا کہ جو کلام عورت کے اوپر طلاق کو واقع کر دے، تو ایسے کلام کا تکلم کرنا ہوتا ہے۔ اور والامر بذلک مثل تکلم بھی، اور جب ایک انسان دوسرے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ منہ سے خود بول کر بتائے گا نا کہ تم میری بیوی کو طلاق دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود دینا چاہتا ہوں، تو لہٰذا دوسرے کو جب کہے گا تو خود بھی تو تکلم کر دیا اسے نا، تو لہٰذا اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے تو نیت یہ کی تھی کہ میں تکلم نہیں کروں گا، تو تکلم تو حکم دیتے وقت بھی پایا گیا، تو اس لیے وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ واضح نہیں ہے، اس کی نیت میں شک ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ قضاً اس کی قاضی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ والامر بذلک مثل تکلم بھی، اس طلاق کا حکم کسی دوسرے کو دینا یہ بھی گویا کہ طلاق پر تکلم کرنا ہے۔ واللفظ ینتظمہما، اور جو لفظ ہے وہ دونوں کو شامل ہے، جب یہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالے گا تو ایک تو خود اپنے یعنی فی نفس ہی طلاق دینے کے بھی یہ متضمن ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اس طلاق کا دوسرے کسی مامور کو حکم دینا یہ بھی اس میں شامل ہوگا، تو لفظ تو دونوں کو شامل ہے۔ یہ ینتظمہما ہے یہاں پر
ایک اور میم ہے، ینتظمھا نہیں ہے. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ خود تکلم کرنا اور دوسرے کو سے اس کا تکلم کروانا، دونوں کو یہ لفظ شامل ہوتا ہے جب انسان طلاق کا لفظ بولتا ہے. لہٰذا جب اس نے تکلم کی نیت کر دی کہ بھئی میں نے خود کہا ہے کہ میں نے جو قسم اٹھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں طلاق کا تکلم نہیں کروں گا، جب اس کی نیت اس نے کی ہے تو فرماتے ہیں کہ فقط نول خصوص فی العام، ایک عام مفہوم کے اندر اس نے تخصیص کر دی ہے. عام مفہوم تھا کہ بھئی میں طلاق نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ نہ میں خود تکلم کروں گا نہ کسی سے کرواؤں گا، یہ عام تھا. اب اس نے اس میں تصدیق کر دی اور تخصیص کر دی کہ میں خود نہیں تکلم کروں گا. تو خود تکلم جب دوسرے کو بول دیا کہ تم طلاق دو تو خود بھی تکلم کر دیا نا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس نے ایک عام کے اندر تخصیص کی ہے، ایک عام معنی کو خاص کیا ہے، تو یہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق اوپر نہیں کریں گے. فیدین دیانتاً، صرف دیانتاً تصدیق کی جائے گی، لا قضان نہیں کی جائے گی. اما ذبح، جہاں تک بات یہ ذبح کی ہے اور غلام کو مارنے کی ہے، تو ففعل حسی، یہ تو ایک حسی فعل ہے. یعرف باثر ہی، اپنے اثر سے پہچانا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ غلام کی پٹائی ہو گئی. تو لہذا والنسبۃ الی العامر بالتسبیب مجازا، پس عامر کی طرف جو نسبت اس کی ہوتی ہے، یعنی اس فعل کی نسبت کے یہ مطلب ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں ماروں گا یا میں بکری کو ذبح نہیں کروں گا. اب اس کے بعد اس نے جب کسی کو حکم دے گی تم مارو اس کو، تو خود تو نہیں مارا نا، تو حسن خود اس کی طرف سے مارنا نہیں پایا گیا. اور ادھر طلاق میں خود تکلم پایا گیا ہے، اور یہاں پر حسن خود مارنا یا خود ذبح کرنا نہیں پایا گیا، لہٰذا اس کی قسم ٹھیک ہے. اور اگر وہ نیت کرتا ہے کہ ہاں میں نے خود کہا تھا کہ میں خود نہیں کروں گا، اور یہ نیت اس نے صحیح کی ہے، لہٰذا یہاں پر قضاً اس کی تصدیق کر دی جائے گی. تک اوپر جو ہے طلاق کے معاملے میں قضاً تصدیق نہیں کی جائے گی. تو یہ ہے وہ بنیادی فرق. نسبت الی الامر بالتسبیب مجازاً، یعنی یہ حسی فعل ہیں اور یہ خود ان کا اثر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. امر کی طرف جو ان کی نسبت ہوتی ہے وہ صرف سبب کے درجے میں ہوتی ہے مجازاً، ورنہ وہ سامنے اگر عامر کی طرف نسبت نہ بھی ہو تو سامنے اس کا اثر سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو وہ بکری ذبح ہو چکی ہے، دیکھو وہ غلام کی پٹائی ہو چکی ہے. تو عامر کی طرف جو نسبت ہے وہ صرف ایک مجازن ہے. لہٰذا اگر عامر کا جو لفظ ہے منہ سے بولا ہوا کہ میں اس کو نہیں ماروں گا یا میں اس بکری کو ذبح نہیں کروں گا، تو یہ لفظ ان دونوں کو شامل نہیں ہوگا کہ اس کا حکم بھی میں نہیں دوں گا، بلکہ اس کا یہ مطلب حسن، یہ حقیقی معنی اس کا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، اگر اس نے نیت بھی یہ کی ہے کہ میں خود بذات خود اس کام کو نہیں کروں گا، خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کروں گا، خود میں اپنے ہاتھ سے غلام کو نہیں ماروں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے معنی حقیقی کے اوپر نیت کی ہے. تو گویا کہ اس نے حقیقی معنی کی نیت کی ہے، تو دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی. اپنے ہاتھ سے یہ ذبح نہیں کرنا چاہتا، اپنے ہاتھ سے نہیں مارنا چاہتا. جبکہ اوپر طلاق میں اس نے اگر کیا کہ میں تکلم نہیں کروں گا، تو وہاں پہ اس کا تکلم کرنا خود طلاق دینے کو بھی متضمن ہے، شامل ہے، اور دوسرے کو حکم دینے کو بھی شامل ہے. تو چونکہ وہ حسی تو نہیں ہے، وہ ایک حکم ہے، تو لہٰذا اس لیے وہاں پر اس کی یہ نیت بھی معتبر نہیں ہوگی. لہٰذا دیانتاً اس کی تصدیق تو کریں گے لیکن قضاً نہیں کریں گے. تو یہ ایک باریک سا فرق ہے. ومن حلف لا یضرب ولدہ، قسم اٹھائی کہ میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گا. اس نے پھر ایک انسان کو حکم دیا کہ میرے بچے کو مارو، فضربہ، اس نے اس کے بچے کی پٹائی کر دی. لم یحنث بیمینہ، یہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا. یہ دوسری بحث کا دوسرا حصہ ہے. دوسری بحث یہ تھی کہ ان افعال کے اندر نائب اپنا بنانا کہ جن افعال کی منفعت عامر کی طرف لوٹتی ہے اور جن افعال کی منفعت عامر کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ وہ اپنی اصل پر ہی باقی رہتی ہے. تو ان میں یہ وہ والی بحث یعنی وہ والی صورت ہے کہ بچے کو مارنے کے متعلق قسم ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. اب دوسرے کسی شخص کو کہا کہ تم اس بچے کی پٹائی کرو. اب بچے کو اگر ادب آئے گا تو اس بچے کا اپنا فائدہ ہے کہ اس کے اندر ایک تہذیب آئے گی. تو اس کی منفعت اس عامر یعنی جو باپ ہے اس کی طرف نہیں لوٹ رہی. جب نہیں لوٹ رہی تو اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خود بھی کر سکتا ہے اور گویا کہ یہ خود مباشر ہے، وہ والا اوپر والا قاعدہ یہاں پر نہیں چلے گا. ہم کہیں گے کہ جب اس نے اس کی طرف منفعت نہیں لوٹ رہی ہے تو لہٰذا یہ حکم دینے سے یہ خود مباشر نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کسی اور کو حکم دے کر اس سے پٹائی کروا لی ہے تو لہٰذا یہ حانث نہیں ہوگا.
لأن منفعت ضرب الولد عائد الیہ، کیونکہ یہاں پر بچے کو مارنے کی جو منفعت ہے وہ بچے کی طرف لوٹ رہی ہے، باپ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تأدب والتثقف، بچے کے اندر ثقافت آ جائے گی، ادب آ جائے گا۔ فلم ينسب فعلہ الی الامر، عامر یعنی باپ کی طرف اس کا فعل منسوب نہیں ہوگا۔ بخلاف امری بضرب العبدی، بخلاف غلام کو مارنے کا حکم دینے کی۔ لأن منفعتہ، یہاں پہ ہو ضمیر رہ گئی ہے، لأن منفعتہ الاعتمار بامرہ، کیونکہ وہاں پر غلام کو جو مارنا ہے اور اس کو تادیب سکھانا ہے، اس کی منفعت وہ مولا کے امر کی، مولا کی بات کو ماننا ہے اور مولا کے حکم کی پاسداری کرنا ہے، تو اس کی منفعت جو ہے یہ مولا کی طرف آ رہی ہے۔ تو جب منفعت مولا کی طرف آ رہی ہے تو لہٰذا ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ خود اگر نہیں مار رہا، کسی دوسرے سے اس کی پٹائی کروا رہا ہے، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ گویا کہ یہ مولا نے خود اس کی پٹائی کی، کیونکہ منفعت مولا کو مل رہی ہے، تو گویا کہ مباشر خود مولا ہے۔ تو فیضاف الفعل الیہ، تو وہاں پر اس پٹائی والے فعل کو مولا کی طرف منسوب کیا جائے گا اور وہ ہنس ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بچے کا جو پٹائی کروانے والا جو فعل ہے وہ مولا کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی منفعت مولا کو نہیں مل رہی۔ تو اس سبق کو یہیں پر ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلق جو باب الیمین فی العتق و طلاق کی جو مزید بحث ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔